پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے پرستان کی کہانی لایا ہوں۔ یہ کہانی پریوں اور بادشاہ کے خاندان کی ہے۔ کہانی کو مکمل غور سے سنیں۔ اب سب بچوں کا ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایک تھی ستارہ پری، جو کہ پرستان کی شہزادی تھی۔ ستارہ پری کو اس بوڑھے پریزاد بڑھئی کا مکان بڑی مشکل سے ملا تھا، جس سے ملنے کے لیے وہ بادشاہ اور ملکہ سے چھپ کر آئی تھی۔ اس نے پریزاد بڑھئی کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک نہایت خوبصورت پری دروازہ کھولنے کے لیے باہر آئی۔ وہ ستارہ پری کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا اسد بڑئی کا گھر یہی ہے؟ میں بہت مشکل میں ہوں۔ بہت سے لوگوں سے پوچھ کے یہاں تک آئی ہوں۔ ہاں، وہ میرے چچا ہیں، مگر تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ شاید تم مجھے نہیں جانتی ہو۔ میں ستارہ پر ہوں اور میں پرستان کے بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ وہ پری چونک گئی اور بولی، میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے تمہیں نہیں پہچان سکی۔ چلو گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میرے چچا تو ایک ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں، شام تک واپس آئیں گے۔ کیا کوئی ضروری کام تھا؟ ستارہ پری کہنے لگی۔ دراصل میں تو میری چچا سے نہیں، تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری والدہ حضور سخت پریشان ہو گئی ہیں۔ اسی پریشانی نے انہیں بیمار کر کے بستر سے لگا دیا ہے۔ ستارہ پری انجم پری کو بتا رہی تھی۔ انجم پری بولی، میری وجہ سے تمہاری والدہ بیمار ہو گئی ہیں، مگر کیوں؟ ستارہ پری نے جواب دیا، گزشتہ دنوں میری دادی حضور سخت بیمار پڑ گئی تھی۔ حکیموں نے جواب دے دیا تھا، وہ کسی کو بھی نہیں جانتی، ان کی یادداشت چلی گئی ہے۔ ہم انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہ بے سد پڑی رہتی ہیں۔ نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ اس شہر میں اسد نامی ایک بڑئی رہتا ہے۔ اس کے پاس ایک نیلے رنگ کا کبوتر ہے۔ اگر اس کبوتر کا گوشت مریضہ کو دیا جائے تو وہ تندرست ہو سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ابا نے کچھ نہ دیکھا، اور وہ رات کو ہی تمیری چچا کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب میرے ابا حضور تمیری چچا کے پاس پہنچے تو میرے ابا نے درخواست کی کہ بوڑھے آدمی، وہ نیلا کبوتر مجھے میری ماں کے لیے چاہیے۔ تو بوڑھے آدمی نے کہا، اگر تم میری بھتیجی سے شادی کرو گے تو کبوتر تمہیں دے دوں گا۔ بادشاہ بولا، مجھے میری ماں سے بے حد محبت ہے، اس لیے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں اپنی ماں کی خاطر۔ اس بوڑھے آدمی نے یہ شرط رکھی ہے کبوتر دینے کے لیے۔ یہ سن کے میری والدہ رونے لگی اور بیمار ہو گئی۔ اچھی نجمہ پری، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے ابا حضور سے شادی نہ کرو؟ تم انکار بھی تو کر سکتی ہو۔ جب اس نے یہ سنا کہ میں شادی شدہ ہوں، میرے ظالم چچا نے میرے شوہر کو نہ جانے کہاں قید کر دیا ہے۔ نیلا کبوتر بادشاہ سلامت کی والدہ کے مرض کا واحد علاج ہے، تو اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ میری شادی بادشاہ سے کرا دے، تو وہ بھی میرے ساتھ محل میں رہنے لگے۔ اچانک کمرے کی کھڑکی میں سے ایک خوبصورت پرندہ اندر آیا، اور کمرے کے 2-3 چکر لگانے کے بعد ستارہ پری بولی، کس قدر خوبصورت پرندہ ہے یہ۔ ستارہ پری نے اسے آگے ہو کے دیکھا تو ایک سونے کا کیل اس کے سر میں تھا۔ پری نے کیل نکال دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوبصورت انسان بن گیا۔ یہ دیکھ کر سب بہت حیران ہو گئے۔ نجمہ پری حیرت اور خوشی سے چلا پڑی۔ یہ اس کا شوہر تھا جسے چچا نے قید کیا تھا۔ آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے آپ کو ہر جگہ تلاش کیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں بڑی مشکلوں سے چچا کے ہاتھوں سے بچ کر آ رہا ہوں۔ چچا نے مجھے پرندہ بنا کر ایک پنجرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک ویران علاقے میں گیا تاکہ میری گردن مروڑ کر میرا کام تمام کر دے۔ میں پھرتی سے پنجرے کے کھلے دروازے سے باہر نکل آیا اور ایک طرف کو پرواز کرنے لگا۔ وہ کافی دیر تک میرے پیچھے بھاگتا رہا۔
مگر پھر میں ایک گھنے درخت کے پتوں میں چھپ گیا۔ وہ مجھے ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، پھر مایوس ہو کر چلا گیا۔ اب میں سیدھا یہیں آیا۔ نجمہ گھبرا کر بولی۔ خدا کے لیے آپ کہیں چھپ جائیے۔ وہ لڑکا اپنے کمری میں چھپ گیا، مگر اتنے میں وہ مکور بوڑھا الف عزم آ گیا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، اب تیرا چھپنا بیکار ہے، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، اور اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔